ذرا تاریخ اسلام کا مطالعہ کر دیکھیں کہ جب مسلمان اسپین میں جاتے ہیں تو اسپین میں جانے کے بعد مسلمانوں نے کسی کو اسلام کی طرف دعوت نہیں دی، اسلام کی طرف آنے کا کسی نے انہیں بلاوا نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام مسلمانوں نے نہیں دیا، حضور کی محبت کا پیغام نہیں دیا، بلکہ مسلمان جب اسپین میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے مسلمانوں نے بزنس شروع کیا، وہاں پر کاروبار کیا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان مسلمانوں نے اپنا کاروبار انجام دیا۔ جب ان کفار و مشرکین نے 360 خدا کے پجاریوں نے مسلمانوں کے کاروبار کو دیکھا، کاروبار کے صاف اور شفافیت کو دیکھا تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اسلام کے دائرے میں آنے پر مجبور ہو گئے، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، حضور کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو حاضرین کرام، اگر آپ اسپین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسپین میں جو اسلام پھیلا ہے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے جو کاروبار کیا ہے اسی کی وجہ سے وہاں پر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویت عطا فرمائی۔ اور آج افسوس کا معاملہ یہ ہے مسلمان معاملات میں بڑے کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی زبانوں پہ اپنے وعدے پر عمل کرنے میں سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں، اپنی بات پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ پیچھے آج مسلمان ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا امتی بنا کر ہمیں بھیجا ہے، اور کون سے نبی کا امت بنایا کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جن آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسری آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی عظمت کو، رفعت اور سربلندی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ اور اسی طرح خالق و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حاضرین کرام، اخلاق طرز زندگی، رہن سہن، عادات و اطوار کو کہا جاتا ہے۔
قوموں کا عروج و زوال ان کی ترقی اور کامیابی اخلاق پر ہی موقوف ہے۔ جس قوم کے اخلاق جس قدر بلند ہوں گے وہ قوم اسی قدر عروج پر ہوگی، اور جس قوم کے اخلاق جس قدر گرے ہوئے ہوں گے، جس قوم کے اخلاق جس قدر خراب ہوں گے وہ قوم اسی قدر ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوگی، ان کا وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کم فرما دے گا۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ خلق کی 3 قسمیں ہیں، ایک خلق احسن، دوسرا خلق کریم اور تیسرا خلق عظیم۔ خلق احسن سے مراد یہ ہے کہ اگر ظالم کسی پر ظلم کرے تو مظلوم کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لے لے، اور خلق کریم یہ ہے کہ اگر ظالم کسی پر ظلم کرے تو مظلوم کو چاہیے کہ ظالم کو معاف کر دے، اس کی اس غلطی کو معاف کر دے، اس کے ظلم و ستم کو معاف کر دیا جائے۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خلق احسن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ خلق کریم ہے، اور خلق عظیم سے مراد یہ ہے کہ اگر ظالم کسی پر ظلم کرے تو مظلوم کو چاہیے کہ ظالم کو معاف کر دے، نہ صرف معاف کرے بلکہ ظالم کو اپنے قریب کر لے اور اس کی ضروریات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلق عظیم کیا ہے، تو پیارے آقا نے حضرت جبریل امی سے یہی سوال دہرایا، اور جبریل امی بارگاہ خداوندی سے یہ پیغام لے کر آئے کہ سل من خطا کا، جڑ جائیے اس سے جو آپ سے کٹ جائے، فاعفو عمن ظلم کا، کہ معاف کر دیجئے اسے جو آپ پر ظلم و ستم کرے، واحسن الی من اساء الیک، اور احسان کیجئے اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، آپ کے ساتھ حق تلفی کرنے کی کوشش کرے، آپ کے ساتھ ناانصافی کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق عظیمہ کی سربلندی عطا فرمائی ہے، بلند و بالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ اور حاضرین کرام غور فرمائیں کہ جس کی ذات بلند ہو، جن کی شان بلند ہو، اور جن کی شان ورفعنا لک ذکرک ہو، اور جن کے اخلاق عظیمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ذکر فرما رہے ہوں، تو اس شان کے اخلاق کے کیا کہنے، اس شان کی اس ذات کی سر بلندی کے کیا کہنے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کے حسن معاشیت، اگر آپ پیارے آقا کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو حضور کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں پیغام عمل دے رہا ہے، ہمیں اخلاق کو سنوارنے کا پیغام دے رہا ہے، اپنے کردار کو سنوارنے کا پیغام دے رہا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کا پیغام دے رہا ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کو جاننا ہے تو ذرا آپ پیارے آقا کے گھر والوں پر نظر ڈال کر دیکھیں، حضور پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات پر نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کی سربلندی کیسی عظیم ہے۔ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بلند اخلاق پر فائز فرمایا ہے۔ اور حاضرین کرام یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی سے جس قدر اس کی بیوی اسے جانتی ہے، جس قدر اس کی بیوی اس سے باخبر رہتی ہے، دوسرا کوئی شخص اتنا باخبر نہیں رہ سکتا، دوسرا کوئی اور شخص اسے جان اور پہچان نہیں سکتا۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص بازار میں، دفتر میں، مسجد میں، محلے میں یا اپنے شہر میں اخلاق کا مجسمہ بنا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر
داخل ہو جائے تو وہ ایک نمبر کا بد اخلاق ہو، اس کے اخلاق گرے ہوئے ہوں، اس کا کردار گرا ہوا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ کو جاننا چاہا، حضور کے اخلاق کو دیکھنا چاہا، حضور کے اخلاق کی سربلندی کو جاننا چاہا، تو صحابہ کرام نے اس ذات کا انتخاب فرمایا جسے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نامی اسم گرامی سے جانا جاتا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ چنانچہ جب صحابہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق سراپا قرآن ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو اخلاق عظیمہ پر فائز فرمایا ہے۔ خلق عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو حاضرین کرام، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک ایک گوشہ ہمیں یہی پیغام عمل دے رہا ہے، ہمیں پکار کر یہی پیغام دے رہا ہے، کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کو یہی درس دے رہا ہے، اسلامی تعلیمات مسلمانوں کو یہی تعلیم دے رہی ہے کہ تم بھی حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق ہی کی طرح اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کرو۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہی شخص ہوگا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا، اور میں سب سے زیادہ اسے ہی پسند کروں گا جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہوں گے، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اور حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام کی اگر حیات طیبہ پر اگر ہم نظر ڈال کر دیکھیں گے، حضور کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر دیکھیں گے، تو گھر والے آپ نے اپنے خادموں کے ساتھ بھی بڑی شفقت کا مظاہرہ فرمایا، بڑی شفقت کے ساتھ آپ نے اپنے خادموں کے ساتھ آپ نے اچھے اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 سال تک رہنے کا موقع ملا، 10 سال تک حضور کی صحبت میں رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شرف عطا فرمایا، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی پیارے آقا نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں کہ 10 سال تک حضرت انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں رہے، اور کبھی سرکار نے انہیں اف تک نہیں فرمایا، کسی کام کے کرنے پر یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو حاضرین کرام، اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس کسی ماتحتوں کو رکھا ہے، کسی کے رزق کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اگر کوئی ہمارے ماتحت رہتے ہیں، ہمارے انڈر میں رہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ شفقت و محبت کا مظاہرہ فرمائیں، ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ فرمائیں، اچھے اخلاق ان کے سامنے پیش فرمائیں گے تو یقیناً ان کے دلوں میں بھی ہماری محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ اور اگر حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور پاک علیہ السلام نے اس یہودی سے کچھ قرض لے لیا تھا، کچھ پیسے آپ نے اس سے ادھار پر لے لیے تھے، اور ایک ایگریمنٹ بنا دیا تھا، ایک وقت پیارے آقا نے اسے دے دیا تھا، لیکن وہ یہودی وہ وقت ہونے سے پہلے، وہ ٹائم ہونے سے پہلے پیارے آقا کی بارگاہ میں آ گیا اور عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے جو
قرض لیا ہے میرا قرض آپ مجھے فوراً واپس فرما دے۔ تو اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم سے فلاں وقت دینے کا ایگریمنٹ کیا تھا، اتنا ٹائم کا میں نے معاہدہ کیا تھا، فلاں ٹائم پر دینے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ پیارے آقا نے اسے کچھ نہیں فرمایا، اس کے ساتھ کوئی سختی آپ نے نہیں فرمائی، اور اس نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مجھے میرا قرض واپس نہیں کریں گے، میرا پیسہ واپس نہیں کریں گے، تو تب تک میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز سے لے کر دوسرے دن کی فجر کی نماز تک اس کے ساتھ پیارے آقا مسجد ہی میں تشریف فرما رہے۔ اور جب صحابہ کرام نے اس یہودی کی اس حرکت کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ فرمایا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں فرماتے؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، تو میں اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیسے کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ سختی امیز گفتگو کیسے کر سکتا ہوں؟ چنانچہ جب اس نے حضور کے ان اخلاق کو دیکھا تو فوراً کہنے لگا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ جو حرکت کی ہے خدا کی قسم میں نے توریت میں آپ کی نعت اور آپ کی توصیف کو پڑھا تھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا تھا، اور میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ مکے میں محمد بن عبداللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، مکے کی سرزمین پر پیدا فرمائیں گے، اور آپ مدینے میں قیام فرمائیں گے، اور ان کا مزاج بڑا ہی نرم ہوگا، ان کے اخلاق بڑے ہی بلند ہوں گے، وہ ہر ایک کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئیں گے، اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم بھی کرے گا تو وہ اس کے ساتھ محبت کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے توریت میں جو بھی آپ کی نشانیاں پڑھی ہے میں نے آپ کے اندر وہ تمام نشانیوں کو موجود پایا، اور میں اللہ کی گواہی ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کے سچے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میری جتنی بھی دولت ہے میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور جیسے اللہ کا حکم ہو آپ اسی کے مطابق میرے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ فرما دے۔ تو حاضرین کرام اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا، اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، ایک وقت کا آپ نے اسے ٹائم دیا تھا کہ میں اتنے ٹائم میں تمہارا پیسہ واپس کر دوں گا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی آپ کے پاس آ گیا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کوئی سختی نہیں فرمائی، اس کے ساتھ آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ لیکن آج افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا لین دین کا معاملہ بالکل خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمانوں میں اکثریت ایسی موجود ہے کہ لوگوں سے پیسہ تو لے لیتے ہیں لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو اس کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، اس کا روپیہ پیسہ ڈبانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں حضور کے امتی کہلانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو حضور کا امتی مانتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں، اور جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات کو صاف صاف رکھا ہے، کلیئر رکھا ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ ایسے معاملات آپ لوگوں کے ساتھ کریں، ایسے ایگریمنٹ ان کے ساتھ کریں کہ لوگ آپ کے ایگریمنٹ کو دیکھ کر، آپ کے معاہدوں کو دیکھ کر، آپ کے معاملات کو دیکھ کر ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے۔ ذرا غور فرمائیں، ذرا تاریخ اسلام کا مطالعہ کر دیکھیں کہ جب مسلمان اسپین میں جاتے ہیں تو اسپین میں جانے کے بعد مسلمانوں نے کسی کو اسلام کی طرف دعوت نہیں دی، اسلام کی طرف آنے کا کسی نے انہیں بلاوا نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام مسلمانوں نے نہیں دیا، حضور کی محبت کا پیغام نہیں دیا، بلکہ مسلمان جب
اسپین میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے مسلمانوں نے بزنس شروع کیا، وہاں پر کاروبار کیا، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان مسلمانوں نے اپنا کاروبار انجام دیا۔ جب ان کفار و مشرکین نے 360 خدا کے پجاریوں نے مسلمانوں کے کاروبار کو دیکھا، کاروبار کے صاف اور شفافیت کو دیکھا، تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اسلام کے دائرے میں آنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، حضور کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو حاضرین کرام، اگر آپ اسپین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسپین میں جو اسلام پھیلا ہے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے جو کاروبار کیا ہے اسی کی وجہ سے وہاں پر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویت عطا فرمائی۔ اور آج افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج مسلمان معاملات میں بڑے کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی زبانوں کے اپنے وعدے پر عمل کرنے میں سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں، اپنی بات پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ پیچھے آج مسلمان ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا امتی بنا کر ہمیں بھیجا ہے، اور کون سے نبی کا امت بنایا کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے، خواہشیں کیا کرتے تھے، آرزویں کیا کرتے تھے، ویسی خیر والی امت میں، ویسی شان رکھنے والی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قدر کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان ہمیں عطا فرمائی ہے اس شان کا لحاظ رکھتے ہوئے صحیح طور پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کی کوشش کریں اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاق کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بھی خیر عطا فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے فرمایا کہ والدین کا اپنے بچوں کے لیے جو تحفہ ہوتا ہے ان تمام تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی ہے تو بچوں کو اچھے اخلاق کا سکھانا ہے، اچھے اخلاق کی تعلیم دینا ہے، اچھے اخلاق والوں انہیں بنانا ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں کی حالتیں یہ ہیں کہ بچے تو بچے، بڑوں کی زبان پر ایک سے بڑی ایک گالی آپ کو نظر آئے گی، بد اخلاقی کے مظاہرے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بد کرداری کے مظاہرے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حاضرین کرام، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوموں کی رہبری کے لیے بھیجا تھا، بھلائی کا حکم دینے کے لیے بھیجا تھا، برائی سے بچانے کا حکم دینے کے لیے بھیجا تھا، آج وہی امت کا معاملہ یہ ہے کہ آج وہی امت برائیوں میں مبتلا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہمارے کئی نوجوان مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ نشے آور چیزوں میں مبتلا ہے، شراب پینے میں مبتلا ہے، زناکاری کرنے میں مبتلا ہے، بے حیائیوں میں مبتلا ہے۔ اور کل ہی کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا کہ فلک نما لمٹ میں آپ نے یہ واقعہ کل رات کا واقعہ سنا ہی ہوگا کہ ایک نوجوان کو چاقو مار کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور مارنے والا بھی مسلمان ہے اور جسے مارا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ اور شاہین نگر کا بھی ایک واقعہ آپ حضرات نے دیکھا ہی ہوگا کہ آج مسلمانوں میں اتنی بے حیائی بڑھ چکی ہے، اتنی برائیاں مسلمانوں کے اندر موجود ہو چکی ہیں کہ حاضرین کرام، ایک مسلمان دوسری مسلمان لڑکی سے پیار و محبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے، 1.5 سال تک اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد فوراً اپنے گھر سے رفو چکر ہو جاتا ہے، اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس بیچاری لڑکی کی حالت یہ ہے کہ وہ روزانہ پولیس اسٹیشن کے چکروں پر چکریں کاٹ رہی ہے، اپنے شوہر تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور کال پر وہ نوجوان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ دبئی جا رہا ہوں۔ جب پولیس والوں نے اس سے کانٹیکٹ کیا تو پولیس والوں سے اس نے کہا کہ میں گجرات میں ہوں، 2 مہینے کے بعد آؤں گا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ کس قدر اخلاق کو بگاڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کس قدر اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں خیر والی امت بنا کر بھیجا ہے، حضور کے اخلاق عظیمہ کو اللہ تبارک
و تعالیٰ نے بہترین اخلاق قرار دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ویسے ہی اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہم نے رکھ دیا ہے، بہترین نمونہ حضور کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نغمے جاری ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کا جذبہ ہے، حضور کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر نہ صرف اپنی زندگی گزاریں بلکہ اپنی اہل و عیال کو بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اور حاضرین کرام، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے اندر کی خامیوں کو دور کریں گے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور جس طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سل من خطاک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرما دیا کہ آپ اس سے جڑ جائیں جو آپ سے اپنا تعلق ختم کر لیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے، کئی ہمارے ایسے خاندان ہیں کہ بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھروں میں روزانہ صبح سے شام تک لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ان تمام چیزوں کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے کہ سل من خطاک، کہ آپ جڑ جائیے اس سے جو آپ سے اپنے تعلقات کو ختم کر لے۔ اور پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ فاعفو عمن ظلمک، کہ معاف فرما دیجیے اس سے جو آپ پر ظلم و ستم کرے، آپ کے ساتھ حق تلفی کرنے کی کوشش کرے، آپ کے ساتھ ناانصافی کرنے کی کوشش کرے، آپ کا مال کھانے کی کوشش کرے، آپ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ آپ اگر اس کے ساتھ معافی کا مظاہرہ کریں گے، اسے معاف کر دیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا کو بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی سوار دے گا، اور ایسی ایسی لازوال نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے گا کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے دل میں اس کا خیال تک پیدا نہیں ہوا۔ ایسی ایسی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ہر گوشے پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔